ہاں، یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ تم بھری جوانی میں چل بسی تو میرا کیا ہوگا؟ مجھے تو پھر بحالت مجبوری ہی صحیح مگر دوسری شادی کرنی پڑے گی۔ وہ سمجھداری سے سر ہلاتا اسے دانت پیسنے پر مجبور کر گیا۔ دیکھیں شاہویز، آج آپ کچھ زیادہ ہی الٹا سیدھا بول رہے ہیں۔ اگر آپ نے میرا دل جلانے کے لیے مجھے یہاں بلایا ہے تو میں جا رہی ہوں۔ وہ پھر سے جانے کے لیے تیار ہوئی تو شاہویز نے فوراً ہاتھ جوڑ دیے۔ اب بالکل نہیں تنگ کروں گا، اچھا؟ پوچھو تو صحیح، میں نے تمہیں یہاں کس لیے بلایا؟ گفتگو کا رخ دوسری جانب موڑا۔ یقیناً آپ نے مجھے یہاں ڈیٹ پر بلایا۔ اشال نے اپنی ذہانت کا ثبوت دینا چاہا۔ وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں نے تمہیں یہاں پر ڈانس پریکٹس کے لیے بلایا ہے۔ اپنی شادی پر ہم شاندار قسم کا کپل ڈانس کریں گے۔ شاہویز کی فرمائش پر اشال کو غش ہی پڑ گیا۔ کیا دماغ چل گیا ہے آپ کا؟ خاندان کے تمام بڑے بزرگوں کے سامنے میں آپ کی باہوں میں باہیں ڈالے ڈانس کروں گی؟ سوچ بھی کیسے لیا آپ نے؟ میں نے کہا، یہ تو تم نے خود سوچا ہے۔ میں تو بیڈ روم میں اکیلے ڈانس کرنے کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ہماری ویڈنگ ویڈیو کا اینڈ اسی ڈانس پر ہوگا۔ شاہویز اپنی اور اشال کی ویڈنگ ویڈیو کے بارے میں اس سے پہلے ہی ڈسکس کر چکا تھا۔ اس نے پروفیشنل فوٹوگرافر بھی ہائر کر رکھے تھے۔ وہ جدید دور کے ٹرینڈ کے مطابق اپنی محبت کی پوری کہانی فلم بند کروانا چاہتا تھا۔ ان کے پیار کے آغاز سے لے کر ملن تک پوری داستان کا ایک چھوٹا سا دورانیہ ریکارڈ کروانا چاہتا تھا۔ اشال کو اس کا پلان بے حد پسند آیا تھا، اسی لیے وہ دونوں کل شام سب کو لاہور کا بتا کر 3 دن کے لیے ہنزا جا رہے تھے۔ اس بارے میں صرف انہوں نے داریا بھابھی کو آگاہ کیا تھا، جو ان کے ساتھ ہی جانے والی تھی۔ ویسے خان، آپ میرے دل کی ہر خواہش بنا پوچھے کیسے جان لیتے ہیں؟ یہ بھی ایک ٹیلنٹ ہے۔ کچھ دن میرے ساتھ رہو، اچھی طرح سکھاؤں گا سب کچھ۔ خاص تمہاری خاطر تمہارے فیورٹ سنگر سے پورے ایونٹ کے لیے فریش گانے تمہاری شان میں تیار کروائے ہیں میں نے۔ میرا پورا اکاؤنٹ خالی ہو گیا اس چکر میں۔ پھر بھی کل تم مجھ سے شکوہ کر رہی تھی کہ تمہارے لیے گفٹ نہیں لے کر آیا میں۔ خود کی سیٹ کنفرم کروانے کے پیسے بچ گئے تھے، اتنا شکر کرو۔ اگر بابا کو ان فضول خرچوں کا پتہ چلا، اچھی طرح کلاس لیں گے وہ میری۔ اس نے لگے ہاتھ اپنی غریبی کا دکھڑا رویا۔ سچ بات ہے خان، فضول خرچی تو بہت کی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا جہاں ہم خود پر اتنی عیاشی کر رہے ہیں، ہمیں غریبوں کے بارے میں بھی کچھ سوچنا چاہیے؟ وہ قریب رکھے تخت پوش پر بیٹھ گئی۔ بالکل نیک خیال ہے۔ اس گاؤں کے لوگ ہماری ذمہ داری ہیں، ہم ان کے سردار ہیں۔ ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ وہ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اشال کو مسلسل سوچ میں گم دیکھ کر شاہویز نے ٹہکا دیا۔ خان، میں سوچ رہی تھی اپنے گاؤں میں ایک ایسا ہوٹل کھولیں جہاں ہم روز غریبوں اور مسافروں کو مفت میں کھانا کھلائیں، مستحقین تک ہماری خیرات پہنچے۔ اس سے اچھا اور کیا ہوگا؟ میں نہیں چاہتی اب کوئی بھی بے بس حالات کا مارا فاقہ کشی میں مبتلا ہو۔ ماشاء اللہ مسز خان، آپ کا دماغ اتنا بھی بنجر غیر آباد نہیں، بلکہ کافی زرخیز ہے۔ میرے خیال سے فوری طور پر اس سلسلے کا آغاز کر دیتے ہیں۔ پرانی حویلی سے اچھی جگہ اس کام کے لیے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور میں یہ سوچ رہا ہوں فارم ہاؤس اس کے ساتھ والی زمین پر گرلز کالج بنا دیتے ہیں، تاکہ جو لڑکیاں شہر نہ جا سکنے کے باعث تعلیم سے محروم رہتی ہیں، وہ بھی اس سہولت سے مستفید ہو سکیں۔ نیکی کی بنیاد پر اپنے تعلق کو بنائیں گے تو اس کی جڑیں ہماری توقع سے زیادہ مضبوط ہو جائیں گی۔ یہ بندھن
ہمیں ہمارے دلوں کو ہر آفت اور مصیبت میں جوڑے رکھے گا۔ ایک دوسرے کے پیار کی انجانی سی دھڑک ہمارے دل میں ہمیشہ دھڑکتی رہنی چاہیے۔ خان، کبھی کبھی مجھے یقین نہیں آتا اپنی خوش قسمتی پر۔ آپ جیسا اچھا، کھرا، انمول انسان مجھے بغیر کسی کٹھنائی، بنا کسی آزمائش سے گزرے کیسے مل گیا؟